إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما وقال النبي صلى الله عليه وسلم تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنتي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمین۔ محترم و موقر حاضرین، بزرگان دین، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، پردہ نشین خواتین اسلام، پیاری ماؤں اور بہنوں، تمام تیرے کی تعریف، حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی اور بزرگی اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے جس کے فضل و کرم سے ہم اور آپ اس دنیا کے اندر زندہ ہیں، صحیح سلامت ہم اور آپ اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام کی ڈالیاں نچھاور ہوں تمام انبیاء کرام پر، بالخصوص ہمارے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہ رب العالمین نے ہم انسانوں کو اس دنیا کے اندر بھیجا، پیدا کیا، آنے کے مقصد کو صاف بیان کر دیا کہ ہم نے تمہیں اس دنیا میں کس مقصد سے بھیجا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون کہہ کر کے اللہ رب العالمین نے یہ بات بالکل واضح کر دیا ہے کہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین نے ہمیں اور تمام انسانوں کو اپنی عبادت ہی کے لیے پیدا کیا ہے۔ انسان کو اپنی زندگی گزارنی ہے، لیکن وہ اپنی مرضی کی زندگی نہیں گزار سکتا ہے۔ جیسا چاہے ویسی زندگی اگر ایک
مسلمان گزارنا چاہے تو وہ نہیں گزار سکتا ہے ویسے. ہاں اختیار دیا گیا ہے، دونوں راستے بتا دیے گئے ہیں، یہ اچھا راستہ ہے، یہ برا راستہ ہے. انسان کے اختیار میں ہے، جس راستے کو چاہے اختیار کرے، پسند کرے، اس کے مطابق عمل کرے، یہ اس کے اپنے اختیار میں ہے. لیکن قرآن مجید کے اندر اور حدیثوں کے اندر اس بات کی رہنمائی کر دی گئی ہے کہ تمہیں زندگی کیسے گزارنی ہے. ہمیں اسلام پر چلنا تو ہے، لیکن اسلام پر ہمیں کیسے چلنا ہے، ہم پر ایک پابندی لگا دی گئی ہے. آپ دیکھیں اللہ رب العالمین نے بہت ہی واضح الفاظ میں اس کو فرما دیا ہے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اے مسلمانوں، تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے. وہ تمہارے لیے بہترین آئیڈیل ہے، نمونہ ہے، تمہارے لیے مثال ہے. اپنی زندگی تم گزارنا چاہتے ہو تو دیکھو کہ نبی کی زندگی کیسی تھی. جب اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کو اس دنیا کے اندر بھیجا تو پھر آپ کے اٹھنے بیٹھنے کو، آپ کے چلنے پھرنے کو، آپ کے نماز روزے کو، ہر چیز کو اس بات سے جوڑ دیا کہ آپ کو اسی طریقے سے وہ کام کرنا ہے جس طرح ہمارے نبی کیا کرتے تھے. اگر ہم اپنی مرضی سے اس کے اندر کوئی چیز کم کرنا چاہیں، کوئی چیز اس میں گھٹانا چاہیں، بڑھانا چاہیں، تو کیا ہمیں اس کی اجازت ہے؟ آئیے اس کا جواب ہم قرآن سے لے لیتے ہیں. حجۃ الوداع کے موقع پر جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام صحابہ سے یہ عہد و پیمان لے رہے تھے کہ کیا میں نے وہ پیغام تم تک پہنچایا یا نہیں پہنچایا جس کو اللہ رب العالمین نے مجھے دے کر کے تمہارے درمیان بھیجا تھا، تو سارے صحابہ نے بیک وقت ایک جملے میں کہا تھا، اللہ کے نبی قد بلغتا، آپ نے اپنے پیغام کو کما حقہ پہنچا دیا ہے، جس طرح آپ کو پہنچانا تھا. آپ کے رب نے آپ کو جس کام کے لیے بھیجا تھا وہ کام، وہ پیغام آپ نے پہنچا دیا ہے ہم تک. جب صحابہ نے گواہی دی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی کو آسمان کی جانب اٹھایا اور 3 مرتبہ اللہ کے نبی نے اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اے اللہ یہ سارے صحابہ آج گواہی دے رہے ہیں لاکھوں کی تعداد میں، تو بھی ان کے اوپر گواہ ہو جا، تو بھی گواہ رہنا کہ میں نے تیرے پورے کے پورے پیغام کو پہنچا دیا ہے. اب افسوس یہ ہوتا ہے کہ نبی کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد کچھ ایسے لوگ بھی آئے جن کا یہ ماننا ہے کہ جب تک ہم کسی امام کی بات نہیں مانیں گے ہم دین کو نہیں سمجھ پائیں گے. پھر حیرت ہوتی ہے، صحابہ نے تو کہہ دیا اللہ کے نبی آپ نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا ہے، دین مکمل ہو چکا ہے، اور یقین نہ ہو تو قرآن سے پوچھ لو کہ دین مکمل ہوا یا نہیں ہوا. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج کے دن ہم نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے. واتممت علیکم نعمتی، میں نے اپنی نعمتوں کا اتمام کر دیا ہے. جتنی نعمتیں میری تھی تمہارے اوپر وہ ساری کی ساری میں نے پوری کر دی ہیں. ورضیت لکم الاسلام دینا، اور میں نے دین کے طور پہ تمہارے لیے اسی اسلام کو پسند کر لیا ہوں، میں نے پسند کر لیا ہے، اسی اسلام سے میں راضی ہو گیا ہوں، اسی اسلام سے میں خوش ہو گیا ہوں. لیکن بعد میں کچھ لوگ آئے، جب تک ہم فلاں امام کی بات نہیں مانیں گے ہم دین کو نہیں سمجھ پائیں گے، ہمیں جنت میں جانا ہے تو ان کی بات ماننا ضروری ہے. آپ یہ بتائیے سب سے پہلے امام صاحب کب پیدا ہو رہے ہیں؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کی پیدائش سن 80 ہجری میں ہوتی ہے، 70 سال زندہ رہے، 150 میں ان کا انتقال ہوتا ہے. چلو ان کی بات اگر مان لی جاتی ہے، آپ کے کہنے کے مطابق اگر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو ہم نہ مانیں، مانتے تو ہم ہیں، ہم انکار نہیں کرتے ہیں، مانتے ہر امام کی ہم عزت کرتے ہیں، ماننے سے ہم نے کب انکار کیا ہے، لیکن ہم اس کا انکار کرتے ہیں. اگر کوئی مسلمان یہ کہے کہ ان کی تقلید کیے بغیر جنت میں ہم نہیں جائیں گے، تو جتنے بھی مسلمان سن 80 ہجری سے پہلے زندہ تھے عمل کیا انہوں نے، اور انتقال کر گئے تو انہوں نے تو امام ابو حنیفہ کی زندگی کو نہیں پایا ہے. جب انہوں نے امام صاحب کی زندگی نہیں پائی تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ بھی تو کسی دین پہ عمل کیا کرتے تھے، جناب محمد رسول اللہ کے فرمان کے اوپر، قرآن کے فرمان کے اوپر وہ عمل کیا کرتے تھے. اور اسی چیز کو اللہ کے نبی نے بھی فرما دیا تھا، ترکت فیکم امرین، اے مسلمانوں میں نے تمہارے درمیان صرف 2 ہی چیز چھوڑی ہے.
لن تزلوا، تم کبھی بھی گمراہ نہ ہوگے، تم کبھی بھی بھٹکو گے نہیں سیدھے راستے سے، ما تمسکتم بہما، جب تک تم ان دونوں چیزوں کو مضبوطی سے پکڑ کر کے رکھو گے۔ کسی تیسری چیز کا نام ہی نہیں آ رہا ہے، کسی امام کا تو اللہ کے نبی نے نام نہیں لیا کہ میرے بعد کچھ لوگ آئیں گے، ان کی بات جب تک نہیں مانو گے، جب تک تم جنت میں نہیں جاؤ گے، گمراہ ہو جاؤ گے۔ صاف کہہ دیا لن تزلوا، تم کسی قیمت پہ گمراہ نہیں ہو سکتے ہو، نیور کے الفاظ ہے، کسی قیمت پہ نہیں، ہرگز نہیں، تم گمراہ ہو ہی نہیں سکتے ہو۔ ما تمسکتم بہما، جب تک تم ان دونوں چیزوں کے پکڑ کر کے رکھو گے، کتاب اللہ و سنتی، سب سے پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے یعنی قرآن مقدس ہے، قرآن کریم کو جب تک تم مضبوطی کے ساتھ پکڑ کر اس پر عمل کرو گے تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے۔ وہ سنتی، اور میری سنت، جو راستہ جو طریقہ میں تمہیں بتا کر کے جا رہا ہوں، اے مسلمانوں جب تک ان دونوں چیزوں پہ عمل کرتے رہو گے کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے ہو۔ اب کہاں گیا ان کا وہ کہنا کہ جب تک ہم کسی امام کی نہیں مانیں گے جب تک جنت میں نہیں جائیں گے؟ کہیں کوئی ذکر ملا آپ کو؟ اچھا چلیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوتی ہے سن 10 ہجری کے اندر، ٹھیک ہے، 13 سال مکہ میں آپ رہے اور 10 سال مدینہ میں ہجرت کے بعد مدنی زندگی۔ چلیے مان لیجئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سن 10 ہجری تک رہے، نبی کے انتقال کے 70 سال کے بعد امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے ہیں، اور لگ بھگ 30 سال کا عرصہ گزرا ہے خلفائے راشدین کا، جو 4 خلیفہ ہیں ان کا دور گزرا ہے۔ اس دوران سارے صحابہ یا جو تابعین تھے وہ کن کی باتوں کو مانتے تھے؟ ظاہر سی بات ہے کسی امام کا نام و نشان ہی نہیں تھا، امام تو بعد کی چیزیں ہیں، ہاں انہوں نے محنتیں بہت کی ہیں، اللہ کی قسم جو ان کی محنتوں کا انکار کر دے ہم اس سے سچا مسلمان نہیں سمجھتے ہیں۔ محنت بہت کی انہوں نے، دین کے لیے اپنے دن و رات انہوں نے لگا دیے، ہم ان کی اچھی باتوں کو اپنے سر پہ رکھتے ہیں، لیکن اگر کسی معاملے میں ان سے غلطی ہو جائے تو ہم کہتے ہیں کہ اللہ ان کی قبروں کو جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری بنائے، یہاں فلاں جگہ امام صاحب سے غلطی ہو گئی ہے، اور اسی چیز کو سارے امام نے بھی کہی ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا امام صاحب اگر کوئی مسئلہ آپ بتا رہے ہیں، کوئی فتویٰ آپ دے رہے ہیں، آپ کی بات اگر قرآن سے ٹکرا جائے تو کیا کریں؟ کہنے لگے تم قرآن کی بات کو لے لینا، وترکی قولی، اور میری بات کو جو میں کہہ رہا ہوں اس کو تم چھوڑ دینا، قرآن کی بات کو مت چھوڑنا۔ امام صاحب یہ بتائیے اگر رسول کی بات آپ کی بات سے ٹکرا رہی ہو، مخالف ہو رہی ہو، کیا کریں؟ اترکی قولی بقول رسول اللہ، رسول کی بات لے لینا، میری بات کو چھوڑ دینا۔ یہ تو ان کا پیغام تھا، یہ بعد میں آنے والوں نے غلط فہمی ڈالی ہے، انہوں نے کبھی نہیں کہا کہ صرف میری ہی تقلید کرنا، میری بات کو مانے بغیر تم جنت میں نہیں جاؤ گے، یہ سب بات کی ایجاد کردہ چیزیں ہیں، ان کے انتقال کر جانے کے بعد ان کی زندگی میں ایسا کوئی تصور نہیں تھا۔ تو آئیے ذرا آپ دیکھ لیتے ہیں، 3 صحابی اللہ کے نبی کے پاس آئے، اللہ کے نبی کی باتوں کو کس طریقے سے ماننا ضروری ہے وہ ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں۔ 3 صحابی اللہ کے نبی کی بیویوں کے پاس آئے اور آپ کی عبادتوں کے بارے میں سوال کرنے لگے کہ آپ کی عبادت کیسی ہوتی تھی، آپ اللہ کی عبادت کیسے کیسے کیا کرتے تھے۔ حدیث کے الفاظ ہیں فَلَمَّا أُخْبِرُوا كَأَنَّهُمْ تَقَالُّوهَا، جب صحابہ کو بتایا گیا تینوں آدمیوں کو اللہ کے نبی ایسی ایسی نمازیں پڑھتے تھے، روزہ ایسا ایسا رکھا کرتے تھے، راتوں میں سوتے ہیں، عبادت بھی کرتے ہیں۔ فلما اخبروا، جب انہیں معلوم چلا، جب انہیں خبر دی گئی، کأنہم تقالوها، تو گویا کہ انہوں نے اس چیز کو معمولی اور کمتر سمجھا۔ کمتر سمجھنے کا مطلب یہ ہوا کہ وہ تو نبی ہیں، ان کے سارے اگلے اور پچھلے گناہ معاف ہیں۔ ومن أين نحن من النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نبی کے مقابلے میں کیا مقام رکھتے ہیں؟ نبی کا مقام تو یہ ہے کہ قد غفر اللہ ما تقدم من ذنبہ وما تأخر، نبی کی تو سارے اگلے اور پچھلے گناہ اللہ نے ویسے معاف کر کے رکھے ہیں، وہ اگر اتنی عبادت کرتے ہیں تو چل جائے گا، ہمیں نبی سے زیادہ عبادت کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک آدمی نے کہا کہ آئندہ میں پوری زندگی نماز پڑھتا رہوں گا، میں راتوں میں بھی سوؤں گا نہیں، پوری کی پوری رات تہجد کی نماز پڑھتا رہوں گا۔ دوسرے آدمی نے کہا آئندہ میں کل سے پوری زندگی صرف روزے ہی رکھتا رہوں گا، کبھی افطار نہیں کروں گا، کانٹینیو پیدر پہ میں روزہ رکھوں گا۔ اور تیسرے آدمی نے تو حد کر ڈالی، اس آدمی نے کہا انا اعتزل النساء فلا اتزوج ابدا، اب آئندہ میں کسی بھی عورت سے شادی نہیں کروں گا، میں کسی بھی عورت کے قریب نہیں جاؤں گا، فلا اتزوج ابدا، میں کبھی بھی بھول کر شادی نہیں کروں گا۔ شادی کے جھمیلے میں پڑیں گے، بال بچے ہوں گے، ان کی دیکھ ریکھ، ان کو کھانا پلانا، تو ہم اللہ کی عبادت ٹھیک سے نہیں کر پائیں گے۔ یہ تینوں لوگ کہنے کے بعد چلے گئے۔ اللہ کے نبی جب آئے تو آپ کو بتایا گیا کہ یہ 3 آدمی آئے تھے اور ایسا ایسا انہوں نے کہا ہے۔ جب نبی اکرم کو معلوم چلتا ہے
اللہ کے نبی اپنے تینوں ساتھیوں کے پاس آ گئے، آپ نے ان سے سوال کر لیا، انتم الذین قلتم کذا و کذا، اے میرے ساتھیو کیا تمہیں وہ تینوں لوگ ہو جنہوں نے ایسی ایسی باتیں کی ہیں؟ ایک نے کہا کہ پوری زندگی نماز پڑھوں گا، دوسرے نے کہا کہ ہمیشہ روزے رکھوں گا، کبھی افطار نہیں کروں گا، اور تیسرے نے تو کہہ ڈالا کہ پوری زندگی کبھی میں شادی ہی نہیں کروں گا، کیا تم ہی تینوں لوگ ہو؟ کہنے لگے ہاں اللہ کے نبی ہم ہی نے ایسی ایسی بات کی ہے۔ جب اقرار کر لیا انہوں نے تو نبی اکرم کی زبان سے جو الفاظ نکلے وہ غور کرنے کی چیز ہے۔ آپ نے فرمایا میرے ساتھیو میں تم میں سے سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں، اور میں تم میں سے سب سے زیادہ اللہ کی عبادت بھی کرتا ہوں، میں اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا، سب سے زیادہ متقی ہوں، لیکن سنو میں راتوں میں نماز بھی پڑھتا ہوں اور آرام بھی کرتا ہوں، میں روزے رکھتا بھی ہوں اور کبھی کبھی روزہ چھوڑ بھی دیا کرتا ہوں، کنٹینیو پے در پہ میں مسلسل روزہ نہیں رکھتا ہوں، اور دیکھو میں نے شادیاں بھی کی ہیں، میں اللہ کا حق بھی رات میں ادا کرتا ہوں، بیویوں کے حقوق بھی ادا کرتا ہوں، یہ کمال ہے۔ نبی اکرم نے ان کو پیغام دے دیا، یہی میرا طریقہ، یہی میرا راستہ ہے، فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي، یہی میرا سیدھا راستہ ہے، جو آدمی میرے سیدھے راستے سے نکل جائے گا، بھٹک جائے گا، فَلَيْسَ مِنِّي، تو اس آدمی کا محمد رسول اللہ سے کوئی تعلق نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ کون لوگ تھے؟ کوئی غلط ارادہ ان کا تھا؟ ایک نے کہا پوری زندگی نماز پڑھنا کتنا اچھا کام ہے، روزہ رکھنا کتنا اچھا کام، اور انسان شادی نہیں کرے گا کہ صرف اور صرف اللہ کی عبادت کریں گے، نیک مقصد تھے، لیکن طریقہ رسول کے خلاف جا رہا تھا، کیونکہ نبی نے جو بات بتائی اس کے خلاف وہ لوگ جا رہے تھے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اگر تم نے ایسا کیا تو یاد رکھنا کہ تمہارا مجھ سے کوئی تعلق، اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہو سکتا ہے۔ جب یہ نیکی کے معاملے میں ایسا معاملہ ہے کہ اگر کوئی یہ کام کرتا ہے تو اس کا نبی سے کوئی تعلق نہیں، تو اگر کوئی دین میں بدعت کو ایجاد کر دے، جبکہ وہ نیک کام کر رہے تھے، اگر کوئی دین میں خرافات اور نئی نئی چیزیں ایجاد کرتا ہے تو اس کا انجام کیا ہوگا، اس کے بارے میں آپ غور کریں۔ اللہ کے نبی نے اسی چیز کے بارے میں فرمایا تھا، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، اگر کوئی میرے اس معاملے میں یعنی اس دین میں کوئی نئی چیز ایجاد کرتا ہے جس کا اس اسلام سے کوئی تعلق نہیں، فہو رد، تو وہ مردود ہے، رد ہے، اس کا کوئی شمار نہیں کیا جائے گا۔ آئیے قرآن مجید کی ایک اور آیت دیکھ لیتے ہیں، اللہ کے نبی کی بات کو کتنی حد تک مانا جا سکتا ہے یہ اس آیت کریمہ کے اندر بتایا جا رہا ہے۔ آج ہماری کیا ہے حالت کہ کوئی چیز سمجھ میں آئی تو اس کو مان لیا، کوئی چیز ہمارے خلاف جا رہی ہے، ہمارے مسلک کے خلاف جا رہی ہے، یا کوئی فیصلہ ہمارے خلاف جا رہا ہے تو چلو ٹھیک ہے اس کو دیکھیں گے بعد میں، یہ ہمارا معاملہ ہے۔ جبکہ قرآن یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی آدمی نبی کی بتائی ہوئی باتوں کو نہ مانے تو وہ مومن نہیں ہو سکتا ہے۔ وہ آیت دیکھیے، فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ فَلَا وَرَبِّكَ، اے میرے نبی نہیں تیرے رب کی قسم، لا یؤمنون، یہ سارے کے سارے لوگ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے ہیں، یہ سارے مسلمان مومن نہیں ہو سکتے ہیں، کب تک؟ اس وقت تک، حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، جب تک یہ سارے لوگ آپس کے سارے معاملے میں، سارے اختلاف میں، سارے کے سارے جھگڑے میں آپ کو اپنا فیصلہ نہ مان لے، آپ کو یہ سارے لوگ آپ کو اپنا جج تسلیم نہ کر لیں، فیصلہ کرنے والے نہ مان لیں، ان کے دل میں ایمان نہیں پیدا ہو سکتا ہے۔ مومن ہی نہیں اگر کوئی نبی کی بات آنے کے بعد کسی اور کی بات کو لا کر سامنے پیش کر دیتا ہے، اللہ نے فرمایا وہ مومن ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ نبی کے سامنے کسی اور کو کھڑا کر رہے ہو، تمہارے اندر ایمان ہو ہی نہیں سکتا ہے، یہ قرآن کی آیت بتا رہی ہے۔ اچھا چلو مان تو لیا، لیکن دل میں پھر بھی رنجش رہ گئی ہے، کھٹک دل میں ہے، ذرا سا ناگوار گزر رہا ہے، مان تو لیا کہ نبی کی بات آ گئی، لیکن کاش یہ بات ایسی نہ ہوتی، ایسی ہو جاتی تو بہتر ہوتا۔ اس کے بارے میں اللہ نے فرما دیا ہے، ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت، اے میرے نبی آپ کی بات کو ماننے کے بعد یہ لوگ اپنے دل میں کوئی تنگی بھی محسوس نہ کریں، کوئی بھی حرج، کوئی بھی تنگی محسوس نہ کرے، کوئی بھی کھٹک اپنے دل میں نہ پائیں، وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، اے میرے نبی یہ سارے کے سارے لوگ آپ کی بات کو جب تک بلا چوچرا تسلیم نہ کر لیں۔ صحیح حدیث آ گئی، نبی کی نماز کیسی؟ صحیح حدیث آ جانے کے بعد اگر کوئی آدمی چوچرا کی گنجائش اپنے دل میں پاتا ہے، ایسے آدمی کے بارے میں قرآن ہی اعلان کرتا ہے لا یؤمنون، ایسے لوگ کبھی مومن نہیں ہو سکتے ہیں۔ نماز پڑھتے رہیں گے یہ الگ بات ہے،
روزہ رکھتے رہیں گے یہ الگ بات ہے، لیکن نبی کا فیصلہ نہیں مان رہے ہیں، یہ مومن نہیں ہو سکتے ہیں۔ صحابہ تو نبی کی بات ایسا مانا کرتے تھے کہ ایک بار جب سارے لوگ ہجرت کر کے مدینہ میں آئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں شروع میں آئے تو دیکھا کہ صحابہ تعبیر نخلا کیا کرتے ہیں۔ تعبیر نخلا یعنی نر مادہ کھجوروں کو ملا کر کے اس کا جوڑا لگایا کرتے تھے، اور اس سے ان کا تجربہ تھا کہ فصل اچھی پیدا ہوتی ہے، کھجور کی پیداوار زیادہ اس سے ہوتی ہے۔ نر مادہ مذکر مؤنث میل فیمیل کھجوروں کو ملا کر کے ایک ساتھ لگایا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ نے صحابہ کو ایسا کرتے ہوئے دیکھا، آپ نے فرمایا میرے ساتھیو یہ تم کیا کرتے ہو؟ نر مادہ کھجوروں کو ملا کر لگانے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر تم ایسا نہ کرو تو بہتر ہو۔ آپ نے مشورہ دے دیا ان کو۔ دیکھیے یہ دین کی بات نہیں تھی، یہ آپ نے ذاتی معاملہ تھا، وہ پیڑ پودے کا معاملہ ہے، پھل فروٹ کا معاملہ ہے، کھجور وغیرہ کا، وہ دنیاوی معاملہ ہے، کوئی دین کا معاملہ تو ہے نہیں کہ نماز ایسی پڑھ رہے ہو ایسی مت پڑھو، یہ وہ کچھ نہیں تھا، صرف دنیاوی معاملہ ہے۔ اللہ کے نبی نے منع کر دیا، چلے گئے۔ جیسے نبی نے منع کیا صحابہ فوراً سے باز آ گئے، جبکہ یہ دنیاوی معاملہ تھا۔ ذرا غور کرو، آج تو دین کے معاملے میں ہم نبی کی بات ماننے کو بھی تیار نہیں ہوتے۔ صحابہ نے فوراً اس کام کو چھوڑ دیا، تعبیر نخلا نہیں کیا، نرمادہ میل فیمیل مذکر اور مؤنث کھجوروں کو نہیں ملایا اس سال۔ لیکن جب اگلا سال آیا اور فصل جب کاٹی گئی تو پتہ یہ چلا کہ جتنی فصل پہلے پیدا ہوتی تھی اب اتنی پیدا نہیں ہوئی، فصل میں کمی آ گئی ہے، نقصان ہو گیا ہے، فصل میں کھجور کم پیدا ہوئے ہیں۔ صحابہ نبی اکرم کے پاس جاتے ہیں، اے اللہ کے نبی آپ نے ہمیں اسے منع فرما دیا تھا کہ کھجوروں کو ملا کر کے نہ لگاؤ جوڑا، آپ کے کہنے کی وجہ سے مان گئے، ہم نے اس سال وہ نہیں لگایا لیکن ہماری فصل میں کمی آ چکی ہے۔ آپ نے سنا اچھا، یعنی جو طریقہ تمہارا پہلے کا تھا وہ اچھا تھا، جو میں نے بتایا وہ غلط ہو گیا کیا؟ یعنی دنیاوی معاملہ تھا، اللہ کے نبی سے بھی غلطی ہو سکتی ہے دنیا کے معاملے میں۔ بہت سارے فیصلے میں اللہ کے نبی جب نہیں سمجھ پاتے تھے، وہ معاملہ جو دو آدمی لڑنے آئے تھے زمین کے معاملے میں، وہ میں نے رات میں وہاں تقریر کی ہے، تو اللہ کے نبی نے فیصلہ کیا، آپ سے غلطی پہلے ہو گئی تھی فیصلہ کرنے میں، بعد میں اس نے اقرار کیا، تو آپ نے فرمایا انما انا بشر، اے میرے ساتھیوں میں تو ایک انسان ہوں، اذا امرتکم بشیء فی امر دنیاکم، جب میں تمہیں تمہارے اذا امرتکم بشیء فی امر دینکم، جب میں تمہارے دین کے معاملے میں کوئی بات بتایا کروں، دین سے تعلق رکھنے والا کوئی بات بتاؤں، دین سے ریلیٹیو کوئی بات جب میں تمہیں بتایا کروں، فخذوا بہ، تو اس کا لینا ضروری ہے، اس کو نہیں چھوڑ سکتے۔ وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ مِّن رَائِي، اور جب میں تمہیں دنیا کے معاملے میں اپنی رائے سے کوئی بات بتایا کروں، یعنی من حیث الرسول نہیں، من حیث البشر، جب انسان کی حیثیت سے کوئی بات بتاؤں، فَإِنَّمَا أَنَا بشر، آپ کا لہجہ دیکھیے، آپ نے یہ نہیں فرمایا جب دنیا کے معاملے میں اپنی ذات سے کوئی رائے دوں، کوئی مشورہ دوں تو اس کو چھوڑ دو یا لے لو، آپ نے یہ نہیں فرمایا بلکہ فرما دیا فَإِنَّمَا أَنَا بشر، تو مجھے بھی ایک انسان سمجھنا۔ جیسے کوئی انسان مشورہ دے، اس کا مشورہ صحیح بھی ہو سکتا ہے اور غلط بھی ہو سکتا ہے، غور کرو، اگر مشورہ میرا صحیح لگے تو لے لو، اور اگر تم کو غلط مشورہ لگے تو اس کو چھوڑ بھی سکتے ہو، یہ نبی نے بتایا۔ صحابہ کا جذبہ دیکھیے، آپ نے منع کیا فوراً رک گئے۔ یہاں کوئی آدمی پوری زندگی سنت کے مخالف نماز پڑھے گا، منع کرتے رہیے، لیکن ہم اتنے تعصب پرست ہیں، ہم اتنے جمے ہوئے ہیں اس عقیدے پر کہ جب تک ہم اس کو نہ مان لیں ہمارے دل میں قرار نہیں آنے والا ہے۔ ہمارا ایمان نبی سے زیادہ تو وہاں جا کے اٹکا ہوا ہے، اور امام اعظم تک کا خطاب لوگ دے دیتے ہیں، اللہ جانے کیسے۔ امام کا مطلب امام، اور اعظم سب سے بڑا، وزیر اعظم کہا جاتا نا کہ اس سے بڑا پوسٹ کسی کا نہیں ہندوستان کے اندر، وزیر اعظم ہمارے نریندر مودی جی ہیں، سمجھ رہے ہیں، ان سے بڑا کوئی نہیں۔ تو امام سب سے بڑا پوری دنیا میں کون ہے آپ بتائیں؟ آپ ضرور کہیں گے کہ ہمارے رسول ہیں، آپ رسول ہی کو امام اعظم کہہ سکتے ہیں، کسی اور کے لیے یہ جملہ استعمال نہیں کیا جا سکتا ہے، ہم سمجھ نہیں پا رہے ہیں۔ آپ یہ بتائیے، آپ اپنے یہاں کے سی ایم کو آپ وزیر اعظم کہہ سکتے ہیں؟ نہیں کہہ سکتے، وزیر اعظم جو ہیں انہی کو کہہ سکتے ہیں۔ تو دنیا کے کسی دوسرے آدمی کو امام اعظم کے لقب سے آپ نہیں پکار سکتے ہیں۔ ہاں امام صاحب بہت بڑے امام تھے، میں مانتا ہوں، دل و جان سے میں ان کو ماننے کو تیار ہوں، اللہ ان کی تمام نیکیوں کو قبول فرمائے اور انہیں جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، قبر میں ان کے لیے کروٹ کروٹ ان کو جنت نصیب فرمائے، یہ دعا آپ بھی ان کے لیے کریں رحمۃ اللہ علیہ۔ بہت بڑے امام تھے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن امام اعظم اگر کہا جا سکتا ہے تو صرف جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے لیے یہ جملہ استعمال کیا جا سکتا ہے، یہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ایک اور آیت دیکھ لیتے ہیں، قرآن مجید کی ایک اور آیت،
فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ۔ اے مسلمانوں، اگر تمہارا کسی معاملے میں کوئی اختلاف ہو جائے، دل کے کسی بھی معاملے میں تمہارا اختلاف ہو جائے، جھگڑا ہو جائے، یہ معاملہ ایسا ہے یا ایسا ہے، اچھا اس آیت نے بتا دیا کہ اختلاف ہوگا ضرور۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ، اگر اختلاف ہو جائے، اگر تمہارا جھگڑا ہو جائے کسی بھی معاملے میں، پتہ چل گیا کہ جھگڑا ہوگا، اختلاف ہوگا، اس سے کوئی بچے گا نہیں دین کے معاملے میں، تو اب ہمارا کام کیا ہے؟ اختلاف تو ہوگا، ہمارے آپ کے درمیان ہو سکتا ہے، لیکن اب کرنا کیا ہے یہ اللہ بتا رہا ہے۔ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، کسی بھی دین کے معاملے میں کوئی اختلاف کر بیٹھو تو اپنی مرضی سے سلجھانے کی کوشش نہ کیا کرو۔ دنیا کا معاملہ اپنی مرضی سے سلجھا سکتے ہو، لیکن جب دین کا کوئی معاملہ آئے، دین کی کوئی بات آئے، تو تم اس چیز کو اللہ اور اس کے رسول کی جانب لوٹا دیا کرو، یعنی قرآن میں تلاش کرو، حدیثوں میں تلاش کرو، جو بات تمہیں صحیح معلوم لگے اسی چیز کو تم اختیار کر لیا کرو۔ اور آگے کے الفاظ بتا رہے ہیں، ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تمہارا ایمان اللہ پر ہے اور آخرت پر ہے، قیامت کے دن پر اگر تم ایمان رکھتے ہو تو تمہیں ایسا ہی کرنا پڑے گا۔ اگر ہم بیٹھ کر کے اس چیز کو، اس مسئلے کو اپنی جانب سے سلجھانا چاہیں گے تو ہم اللہ پر اور آخرت پہ ایمان رکھنے والے ہی نہیں ہیں۔ صحابہ کا معاملہ یہ تھا کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی غذاؤں سے، ان کے خوراک سے محبت کیا کرتے تھے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے اللہ کے نبی نے میرا ہاتھ پکڑا اور اپنے گھر میں لے کر کے چلے گئے، گھر مبارک میں لے کر گئے، معلوم کیا کہ کھانے کی کوئی چیز ہے، اندر سے آواز ہے نہیں کھانے کی کوئی چیز نہیں، صرف سرکے کا سالن ہی ہے، اس کے علاوہ کھانے کے لیے ہمارے گھر میں کوئی چیز موجود نہیں۔ جب اندر سے آواز آئی ہمارے گھر میں سرکے کے علاوہ کوئی چیز کھانے کی موجود نہیں ہے، نبی اکرم کا اخلاق اتنا بلند تھا کہ آپ کسی بھی کھانے کو کبھی عیب نہیں لگایا کرتے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ سرکہ کتنا اچھا سالن ہے، دیکھیے صرف سرکہ ہی تھا معمولی سا، لیکن آپ نے اس کی تعریف کر ڈالی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن رہے تھے بیٹھ کر کے، ان کا بیان ہے جب سے میں نے نبی اکرم کی زبان سے الفاظ سنے کہ سرکہ کتنا اچھا سالن ہے، اس کے بعد سے پوری کی پوری زندگی میں سرکے سے بہت ہی زیادہ محبت کیا کرتا تھا۔ اس سے پہلے شاید انہیں اتنا پسند نہیں تھا، لیکن اس کے بعد وہ سرکے سے بہت زیادہ محبت کرنے لگے، سرکے کو بہت ہی شوق سے وہ کھایا کرتے تھے۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ صحابہ کا عالم ہے، وہ نبی کی غذاؤں سے بھی محبت کرتے تھے، نبی کی کھانے پینے کی چیزوں سے بھی وہ محبت کیا کرتے تھے۔ آج تو ہمیں نبی کی سنت سے بھی محبت نہیں ہے، نبی کی نماز، نبی کے طریقے کے روزے، آج ہم اس چیز سے بھی محبت نہیں کر پا رہے۔ ہمارے اندر کون سی تبدیلی آ چکی ہے؟ ہمیں اپنے اندر جھانک کر کے اور غور کرنے کی ضرورت ہے، اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ لعنت فرمائی کچھ عورتوں کے اوپر، کہا کہ اللہ کی لعنت ہو بال اکھاڑنے والی عورتوں پر اور اکھڑوانے والی عورتوں پر، اور اپنے جسم کو داغنے والی اور دغوانے والی عورتوں پر، اور خوبصورتی کے لیے دانتوں کے درمیان گیپنگ کرانے والی، کشادگی کرانے والی، دانت جن کا باقا ہوتا ہے، یہ کشادگی ہوتی ہے تو وہ دانت خوبصورت مانا جاتا ہے، تو کچھ عورتیں کرتی ہیں کہ دانتوں کے درمیان گیپ کراتی ہیں، جانتے ہیں نا آپ۔ فرمایا کہ ایسی عورت کے اوپر بھی اللہ کی لعنت، اور اسی طریقے سے جو اللہ کی تخلیق کو بدلنے کی کوشش کرے اس کے اوپر بھی اللہ کی لعنت۔ ایک عورت نے یہ پیغام سن لیا ان کا کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود تو لعنت فرماتے ہیں ایسی عورتوں پر، دوڑی دوڑی عبداللہ ابن مسعود کے پاس آتی ہے، اے عبداللہ ابن مسعود، میں نے سنا ہے کہ آپ ایسی عورتوں پہ لعنت فرماتے ہیں۔ کہنے لگے کہ میں ایسی عورت پہ لعنت کیوں نہ کروں جس کے اوپر خود اللہ رب العالمین نے بھی لعنت کی ہے۔ اس نے کہا ہے کہاں پہ اللہ نے لعنت کیا ہے؟ میں نے قرآن مجید کے پورے نسخے کو پڑھا ہے، جو 2 دفتیوں کے درمیان قرآن موجود ہے نا، میں نے سب پڑھ ڈالا ہے ٹھیک سے، میں ترجمہ کے ساتھ، مجھے سب پتہ ہے اور میں سب پڑھ چکی ہوں، میں نے تو آج تک کبھی نہیں پایا۔ اس عورت کے جملے سنیے، صحابی رسول کے سامنے کھڑے ہو کر کے اس کی مجال دیکھیے کہ میں نے پورا قرآن پڑھا ہے، یہ بات آپ کہاں سے کہہ رہے ہیں؟ کہیں نبی نے تو لعنت نہیں کی، اللہ نے تو لعنت نہیں کی ہے؟ غور کر رہے ہیں آپ؟ آج ہمارے گھر کی عورتوں سے پوچھ لو، سارے سیریل کے نام ان کو یاد ہوں گے، فلاں ہیرو کی کتنی فلمیں ہیں ان کو یاد ہیں، لیکن قرآن مجید میں کتنے پارے ہیں، کتنی صورتیں ہیں، کسی کو کوئی خبر نہیں ہے۔ اس عورت نے برجستہ کہا کہ میں نے پورے کے پورے قرآن کو پڑھا ہے اور میں نے تو یہ کہیں پورے قرآن میں پایا ہی نہیں، آپ کہاں سے فرما رہے ہیں؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے ارشاد فرمایا، اے میری پیاری بہن، اگر تو قرآن کو غور سے پڑھتی تو ضرور اس آیت کو پاتی، وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا،
وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، تمہیں رسول جو کچھ بھی دے اس کو لے لیا کرو، اور تمہیں رسول جس چیز سے بھی روکے اس سے رک جایا کرو۔ اور نبی نے ایسی عورتوں پہ لعنت فرمائی ہے، لہٰذا اگر نبی وہ چیز دے رہے ہیں، نبی کا یہ فرمان ہے، تو گویا اللہ رب العالمین نے فرما دیا کہ اگر نبی دے تو اس کو لینا ہے، نبی منع کرے تو رک جانا ہے۔ گویا اگر اللہ رب کے نبی نے لعنت فرمائی ہے تو گویا اللہ رب العالمین نے بھی اس پر لعنت فرمائی ہے۔ تو آج ہمیں بھی اپنے گھر کے ماحول کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ اور جو لوگ دنیا میں بدعت لے کر کے جائیں گے نا، نئے نئے کام، ان کو لگتا ہے کہ بہت اچھا کام کیے جا رہے ہیں، ایسے لوگ حوض کوثر پر جب پہنچیں گے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ سب سے پہلے وہاں پہ میں پہنچوں گا حوض کوثر پہ، جو بھی آئے گا اس میں میری امت میں سے وہ اس کو پیے گا، اس کے بعد کبھی بھی پیاسا نہیں ہوگا۔ کچھ لوگوں کو میں دیکھوں گا کہ وہ لوگ میرے پاس آنا چاہیں گے، میں ان کو بھی پہچانوں گا، وہ بھی مجھے پہچان رہے ہوں گے، یعنی نیکیاں کرنے والے لوگ تھے، نبی ان کو پہچان رہے ہیں، وہ نبی کو پہچان رہے ہیں، حوض کوثر پینے کے لیے آنا چاہتے ہیں، کوثر پہ حوض پینے کے لیے آنا چاہ رہے ہیں، فرشتے ان کو دور سے روک دیں گے۔ اللہ کے نبی ارشاد فرمائیں گے، اے فرشتوں ان لوگوں کو تو آنے دو، یہ میری امت کے لوگ ہیں، کیوں ان کو روک رہے ہو؟ فرشتے جواب دیں گے، اے میرے نبی آپ کو نہیں معلوم کہ آپ کے بعد انہوں نے دین میں کون کون سی نئی چیزیں ایجاد کر کے رکھی تھیں۔ جب نبی اکرم ان کے جواب سنیں گے، آپ نے فرمایا کہ ایسے موقع پہ میں کہوں گا سحقن سحقن لمن غیر بعدی، دوریو دوریو، ہٹا دو میری نظروں سے ان لوگوں کو دور کرو جن لوگوں نے میرے بعد میرے دین میں کوئی چینجنگ پیدا کی تھی، میرے دین کو بدلنے کی ان لوگوں نے ناکام کوشش کی تھی، ہٹاؤ ان کو میری نظروں سے، اٹھاؤ۔ صحیح بخاری کے الفاظ یقین نہ ہو میرے بھائیوں، یہ ہے دین میں نئی نئی باتوں کی ایجاد کرنے کا انجام۔ اور اسی چیز کو اللہ کے نبی نے کبھی فرمایا تھا، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال کل امتی يدخلون الجنۃ الا من ابى قالوا یا رسول اللہ ومن یابى قال من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابى۔ صحیح بخاری کے الفاظ ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کی راوی ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میری امت کے سارے لوگ، ہر آدمی جنت میں جائیں گے، الا من ابى، ہاں وہ جنت میں نہیں جائے گا جس نے جنت میں جانے سے خود ہی انکار کر دیا۔ صحابہ حیران ہو کہ اللہ کے نبی کیا بات ہے، کون ایسا بد نصیب آدمی ہے جو جنت میں جانے سے انکار کرے؟ جب صحابہ نے یہ سوال کیا تب نبی نے جواب دیا، من اطاعنی دخل الجنہ، جس نے میری اطاعت کی، میری فرما برداری کی، میری پیروی کی دنیا میں، دخل الجنہ، وہ آدمی جنت میں جائے گا، ومن عصانی، اور جس نے میرا انکار کر دیا۔ انکار کئی طریقے سے ہوتا ہے، نبی کی یہ حدیث ہے، آپ کو یہ کام ایسے کرنا ہے، نہیں ہم ایسا نہیں، ہم ایسا کریں گے۔ نبی کا فیصلہ دین کے معاملے میں یہ ہے، آپ کو ایسے کرنا ہے، نہیں وہ ساری بات صحیح ہے لیکن ہم ایسا کریں گے کیونکہ فلاں صاحب نے ایسے ہی بتایا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ومن عصانی، جس نے میری نافرمانی کی اور میرا انکار کیا، فقد ابا، تو گویا اس نے جنت ہی میں جانے سے انکار کر دیا، وہ آدمی جنت میں نہیں جا سکے گا۔ میرے بھائیو ذرا غور کرو، یہ قرآن ہمیں پیغام دیتا ہے، یہ قرآن ہمارے لیے عبرت کا پیغام ہے، نبی کی حدیثیں ہمارے لیے جنت کے راستے کھولنا چاہتی ہیں، لیکن ہم دین میں نئی نئی چیزیں ایجاد کر کے اپنے آپ کو جنت سے دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی نے فرمایا تھا، من احدث فی امرنا ھذا، جس بھی آدمی نے کوئی بھی چیز اگر دین کے اندر جان بوجھ کر کے ایجاد کر لی تو گویا اس آدمی نے دین میں نئی بات ایجاد کر کے اپنے آپ کو جنت سے دور کر لیا ہے۔ ہمیں ان ساری چیزوں کے اوپر غور کرنے کا موقع کم ملے گا۔ اصل میں ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم تعصب میں پڑ جاتے ہیں، کوئی بات اگر چلو ہم اس طرح کر رہے ہیں، اگر نبی کا فیصلہ آ گیا کہ یہ ایسے نہیں ایسے ہے تو اس کو ماننے میں کیا جاتا ہے؟ ہم اور آپ کس چیز کو مانتے ہیں؟ کلمہ آپ نے کیا پڑھا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، آپ نے اللہ کو مانا ہے، رسول کو مانا ہے۔ آپ قرآن نہیں مانیں گے، آپ حدیث نہیں مانیں گے تو پھر آپ جنت میں کیسے جانے کی کوشش کر رہے ہیں؟ بغیر نبی کی بات مانے آپ کلمہ پڑھنا چھوڑ دینا، پھر محمد رسول اللہ کو پڑھنے کی آپ کو کیا ضرورت ہے جب آپ ان کی بات ہی کو ماننے کو تیار نہیں؟ تو یہ ساری چیزیں بھی ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں سنجیدگی سے اس پر بیٹھ کر کے غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اور یاد رکھیے، نبی کی حدیث آ جانے کے بعد دنیا میں XYZ کسی آدمی کی بات نہیں چل سکتی ہے۔ کسی آدمی کی بات تو چھوڑو، جو آسمان سے نازل کیے ہوئے صحیفے تھے ان کی بھی کوئی ویلیو نہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار نبی کے پاس آئے، تورات کا نسخہ ان کے ہاتھ میں تھا، کہنے لگے اللہ کے نبی یہ تورات ہے دیکھیے۔ اللہ کے نبی خاموش ہو گئے، کچھ فرمایا نہیں آپ نے۔ حضرت عمر فاروق تورات پڑھنے لگے، جیسے جیسے حضرت عمر تورات پڑھتے جا رہے ہیں ویسے ویسے
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مارے غصے کے پھیکا ہوتے جا رہا ہے، سرخ ہو گیا آپ کا چہرہ، اور وہ تو پڑھنے میں بزی ہیں، دیکھ کر کے پڑھے جا رہے ہیں، دیکھ نہیں رہے نبی کے چہرے کو۔ حضرت ابوبکر نے نبی کے چہرے کو دیکھا، کہنے لگے عمر گم کرنے والیاں تجھے گم پائیں، کیا تو نبی کے چہرے کو نہیں دیکھ رہا ہے کہ آپ کا چہرہ غصے سے لال ہو چکا ہے؟ اللہ کے نبی کے چہرے کو دیکھا، ہڑبڑا گئے، فوراً پڑھنا بند کر دیا۔ غور کریں یہ کون سی چیز ہے؟ یہ تورات ہے، یہ موسیٰ علیہ السلام کے اوپر نازل کی ہوئی کتاب ہے۔ جب نبی کے آ جانے کے بعد اور نبی کی حدیثوں کے آ جانے کے بعد جب تورات نہیں چل سکتا ہے تو کسی دوسرے آدمی کی بات دین میں کیسے چلائی جا سکتی ہے؟ حضرت عمر فاروق نے فرمایا اعوذ باللہ من غضب اللہ و غضب رسولہ، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں اللہ کی ناراضگی سے اور رسول کی ناراضگی سے۔ آمنت باللہ ربن، میں تو اللہ پر ایمان لایا اس کو رب مان کر، وبالاسلام دینا، اور میں نے دین کو پسند کیا، اسلام کو، اسلام سے میں راضی ہوں، خوش ہوں دین مان کر کے، وبمحمد النبی، اور میں نے تو محمد رسول اللہ کو اپنا نبی مانا ہے، میں اس سے راضی ہوں۔ جب یہ کہہ کر کے خاموش ہوئے، حضرت عمر فاروق جب یہ جملہ کہتے ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا اگر تم میرے کسی حدیث کے آ جانے کے بعد اگر کسی اور کی بات کو، یا موسیٰ ہی اگر آ جائیں، اگر تم مجھے چھوڑ کر کے ان کی اتباع، ان کی پیروی شروع کرو گے تو سیدھے راستے سے تم بھٹک جاؤ گے۔ کس کی بات ہو رہی ہے؟ موسیٰ علیہ السلام ایک نبی ہے، اگر وہ آ جائیں اور تم مجھے چھوڑ کر ان کی بات ماننا شروع کر دو تو سیدھے راستے سے بھٹک جاؤ گے، سیدھا راستہ نہیں پا سکتے۔ تو کسی امام کی بات، نبی کی بات کے بعد اگر کسی امام ہی کو ہم لے کر کے پوری زندگی چلیں گے تو اب ہم غور کریں، ہمیں کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ پھر ہم کہاں جائیں گے، گمراہ ہوں گے یا کیا ہمارا معاملہ ہوگا، اس کا اندازہ ہمیں خود لگانا ہے۔ اور اللہ کے نبی نے ایک اور جملہ ارشاد فرمایا تھا، وَلَوْ كَانَ مُوسَىٰ حَيًّا، اگر موسیٰ علیہ السلام بھی تشریف لے آئیں، اگر وہ زندہ ہو جائیں اور میری نبوت کا زمانہ اگر وہ پا جائیں تو مجھے اپنا نبی مان لیں گے اور میری ہی اتباع کریں گے۔ میرے بھائیوں، اگر نبی کوئی آسمان سے اتر کر چلا ہے، نبی کی زندگی پا جائے تو اس کے پاس بھی نبی کی بات ماننے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں، تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ یہ سارے امام بھی نبی ہی کی بات مانتے تھے۔ ہم نے ان کو ذلیل کیا ہے، ہم نے ان کو رسوا کر دیا ہے یہ کہہ کر کے کہ ہم ان کی تقلید کیے بغیر جنت میں نہیں جائیں گے۔ اللہ کی قسم کبھی کسی امام کی زبان سے آپ ایسا نہیں سنیں گے کہ اس نے یہ کہا ہو کہ میری بات کو ماننا اور نبی کی بات کو چھوڑ دینا۔ ہم نے ان کو ان کے تقدس کو ہم نے پامال کر دیا ہے۔ ہاں ہم مانتے ہیں کہ دل میں ہمارے اچھے جذبات ہوتے ہیں، لیکن اچھے جذبات کے چکر میں آپ ان کی بے عزتی کر جاتے ہو۔ آپ ان کی اس سے بڑی توہین اور کیا کر سکتے ہیں کہ نبی کی بات آ جائے لیکن آپ کہیں کہ نہیں ہم امام صاحب کی مانیں گے، جبکہ امام صاحب بیچارے تو کہہ کر کے چلے گئے ہیں کہ نبی کی بات آ جائے تو میری بات کو تم دیوار پہ مار دینا، میری بات کی کوئی ویلو حیثیت نہیں ہے۔ نبی کی بات تو چھوڑ دو، کسی صحابی کی بات اگر میرے بات سے ٹکرا رہی ہو تو صحابی کی بات لینا، میری بات کو چھوڑ دینا۔ میرے بھائیوں، یہ تو نبی کا معاملہ ہو گیا۔ اللہ کے نبی نے ایک مرتبہ فرمایا تھا لا تسبوا اصحابی، تم میرے کسی صحابی کو گالی مت دینا۔ فلو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصیفہ، اگر تم میں سے کوئی آدمی احد پہاڑ کے برابر سونا خرچہ کر ڈالے اور میرا ایک صحابی ایک مٹھی یا آدھی مٹھی جو یا گیہوں کوئی چیز خرچہ کر دے تو تمہارا سونے کے پہاڑ خرچہ کرنا اس صحابی کے ایک مٹھی جو یا آدھی مٹھی جو خرچہ کرنے کے برابر نہیں ہو سکتا ہے۔ جب صحابی کے مقابلے میں کسی کو نہیں کھڑا کیا جا سکتا ہے تو پھر رسول کے مقابلے میں کھڑے کرنے کے بارے میں ہم سوچ کیسے سکتے ہیں؟ اللہ رب العالمین ہمیں نبی ہی کی اتباع کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق دے، اور ہمارے اندر اگر کچھ غلط فہمیاں ہیں دین کے متعلق، اللہ کی قسم کسی سے کوئی دشمنی نہیں، کوئی معاملہ نہیں، سارے لوگ کوشش کرتے ہیں کہ ہم سیدھے راستے ہی کو پائیں، قرآن حدیث پہ عمل کر کے جنت ہی میں سب جانا چاہتے ہیں۔ سوچ الگ ہو جاتی ہے، اختلاف ہو جاتے ہیں، اختلاف کا ہونا ایک لازمی چیز ہے۔ خود اللہ نے فرمایا فَإِن تَنَازَعْتُمْ، اگر تمہارا اختلاف ہو جائے، اگر تم کسی دین کے معاملے میں جھگڑ بیٹھو تو تلاش کرو قرآن اور حدیث کو۔ یہی تو ہمیں بھی کرنا ہے اور یہی پیغام ہم آپ کو دینا چاہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں صحیح سنجیدگی کے ساتھ صحیح بات کو سوچنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تعصب کو ہمارے دل سے نکال دے کہ ہم جو کرتے تھے وہی کریں گے۔ یہ تو کافروں کا معاملہ ہوا کرتا تھا، قالوا وجدنا آباءنا، ہم نے تو اپنے باپ دادا کو ایسے ہی کرتے پایا ہے، ہمارا یہ معاملہ نہیں ہونا چاہیے۔ ہم نبی کے امتی ہیں، ہم مسلمان ہیں، اپنے آپ کو مومن کہنے کے دعوے دار ہیں، پھر ہم کم سے کم نبی کی بات سے اس طرح اپنا چہرہ نہیں پھیر سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں ان ساری باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا